بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد فی سبیل اللہ کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ جانا اور اسے الوداع کہنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تو ان کو رخصت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل کر بقیع غرقد تک گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ اور یہ دعا دی کہ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ حضرت محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ کو کھانے کے لیے بلایا گیا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو یہ فرماتے استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، میں تمہارے دین کو اور تمہاری امانتوں اور تمہارے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے کی حدیث کو بیان کرتے ہیں، جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور اس لشکر کے پاس گئے اور ان کو روانہ فرمایا اور ان کو اس طرح رخصت کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود پیدل چل رہے تھے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سوار تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے تھے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں ورنہ میں بھی سواری سے نیچے اتر آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم نہ تم اترو گے اور اللہ کی قسم نہ میں سوار ہوں گا، اس میں میرا کیا حرج ہے کہ میں تھوڑی دیر اپنے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود کر لوں، کیونکہ غازی جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 700 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 700 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو رخصت کر کے واپس آنے لگے تو انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو حضرت عمر کو میری مدد کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام 4 لشکر بھیجے، ان میں سے ایک لشکر کے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ امیر تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت یزید بن ابی سفیان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی سواری سے نیچے اتر آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں نیچے اترنے کی اجازت نہیں اور میں خود سوار نہیں ہوں گا، کیونکہ میرے جو قدم اللہ کے راستے میں پڑ رہے ہیں مجھے ان پر اللہ سے ثواب کی امید ہے۔ آگے حدیث اور بھی ہے۔ حضرت جابر روائنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ پیدل گئے اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے راستے میں ہمارے پاؤں غبار آلود ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا ہمارے پاؤں اللہ کے راستے میں کیسے غبار آلود ہو گئے؟ ہم تو ان کو رخصت کرنے آئے ہیں، اللہ کے راستے میں تو نہیں نکلے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے ان کو تیار کیا اور ان کو یہاں تک رخصت کرنے آئے اور ان کے لیے دعا کی، لہذا ہمارے یہ قدم بھی اللہ کے راستے میں ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گئے۔ جب ہمیں رخصت کر کے واپس جانے لگے تو فرمایا آپ دونوں کو دینے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کے دین کو اور امانت کو اور آپ لوگوں کے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جہاد سے واپس آنے والے غازیوں کا استقبال کرنا۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور میں نے بھی بچوں کے ساتھ ثنیۃ الوداع جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع تک آئے۔ میں نوعمر بچہ تھا، میں بھی لوگوں کے ساتھ آ گیا اور ہم نے آپ کا استقبال کیا۔ رمضان شریف میں اللہ کے راستے میں نکلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر اور فتح مکہ کا سفر رمضان شریف میں کیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 غزووں کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان شریف میں کیا، ایک غزوہ بدر کا اور دوسرے فتح مکہ کا، اور ہم نے دونوں میں روزہ نہیں رکھا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ 313 تھے، جن میں مہاجرین 76 تھے، اور کفار کو بدر میں 17 رمضان کو جمعہ کے دن شکست ہوئی تھی۔ امام بزار نے بھی یہی روایت ذکر کی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اہل بدر 310 سے کچھ زیادہ تھے، اور ان میں انصار 236 تھے، اور اس دن مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں تشریف لے گئے، اور حضرت ابو رحم کلثوم بن حسین بن عتبہ بن خلف غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر گئے، اور 10 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر شروع فرمایا۔ آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، اور آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب آپ عثفان اور مقام امج کے درمیان قدید چشمہ پر پہنچے تو آپ نے روزہ افطار فرما دیا، پھر وہاں سے چل کر آپ مرۃ ظہران جا کر ٹھہرے۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے رمضان شریف میں تشریف لے گئے، اور مقام قدید پہنچنے تک آپ نے روزہ رکھا اور وہاں پہنچ کر کھول دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان شریف میں تشریف لے گئے، اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور راستے میں ٹھیک دوپہر کے وقت مقام قدید پر آپ کا گزر ہوا۔ لوگوں کو پیاس لگ گئی، اور لوگ پانی کی تلاش میں گردنیں لمبی کرنے لگے، اور وہ پانی پینے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے وہ پیالہ دیکھ لیا۔ پھر آپ نے پانی پیا، اور باقی سب لوگوں نے بھی پانی پیا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کا نام لکھنا۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مرد نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ ملے، اور نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں غزوے میں میرا نام لکھا گیا ہے، اور ادھر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ جہاد میں جاؤں یا بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤ۔ جہاد سے واپسی پر نماز پڑھنا اور کھانا پکانا۔ بخاری کی روایت میں کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے چاش کے وقت تشریف لاتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ بخاری میں دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب ہم مدینہ واپس آئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اونٹ یا گائے ذبح فرمائی۔ معاذ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت محارب کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ 2 قیہ اور 1 درہم یا 2 درہم کے بدلے میں خریدا۔ جب آپ سرار کنویں پر پہنچے تو آپ کے فرمانے پر ایک گائے ذبح کی گئی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو مجھے حکم دیا کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، اور آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت تول کر دی۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔